اللہ الرحمن الرحیم، جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ عہد نامہ جو ہوتا ہے یہ نہ پڑھا جائے کیونکہ بدعت ہے۔ یہ بھی وہی ایک طرح کی بیماری ہے، بدعت کی بیماری۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہر شے بدعت نہیں ہوتی، اور اگر بدعت ہے بھی تو ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ عہد نامہ میں جتنا مضمون لکھا ہوا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ ہو ضابطہ بنا لیا جائے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا ثابت ہو، یا آپ سے منقول ہونا ثابت ہو، یا صحابہ کرام سے، تبھی اس کو جائز مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ان کی تو ضرورت ہے کیونکہ عالم تیار کرنے ہیں، تو ثواب کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ثواب سے ایسا عمل کرنا جس سے ثواب ملتا ہے، جو نیک عمل کہلاتا ہے، جو اچھا عمل کہلاتا ہے، وہ آخرت کے راستہ آسان کرتا ہے، موت کو آسان کر دیتا ہے، قبر میں راحت ملتی ہے، میدان محشر میں عزت ملتی ہے، نیکی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتی ہے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دلوانے کا سبب بنے گی، پل صراط پر ثابت قدمی حاصل ہوگی، دخول جنت کا ایک راستہ بنے گی۔ اتنی ساری ضرورتیں اور فائدے جب اس میں پوشیدہ ہوں تو جس طریقے سے دینی مدارس میں مختلف نئی کتابیں پڑھانا، مساجد کے اندر مختلف نئے نئے امور پیدا کرنا، مختلف اپنے ملک میں ڈیز منانا، یہ سب مختلف ضرورتوں کے لیے جائز ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے امور ہوتے ہیں جن میں ضرورت کے تحت جواز کا ہی حکم ہوتا ہے، لہذا عہد نامہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بدعت وغیرہ وہ بدعت نہیں ہے کہ جو گمراہی کی طرف لے کر جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ عہد نامہ قبر کے اندر رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال کو بنیاد بنایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد جب عورتیں غسل دے چکی تو آپ نے اپنا تہبند مبارکہ ان عورتوں کو دیا اور فرمایا کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شرح اٹھا کے پڑھ لیں۔ ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے جسم میں اقدس سے جو چیز مس ہو گئی جب وہ وہاں قبر میں رکھی جائے گی ان کے کفن کے ساتھ تو وہ بابرکت ہو جائے گی، یعنی اس سے برکت حاصل ہوگی، قبر کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اس لیے سرکار نے ان کو رکھنے کے لیے دیا۔ کثیر صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے ساتھ قبر میں رکھنے کی تلقین ثابت ہے۔ ناخن مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں کے پاس سے انہوں نے ناخن رکھنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں کہ ایسی متبرک اور بابرکت چیزیں کہ جن کی موجودگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا سبب بن سکتی ہیں، اس کا امکان بھی ہو، اسے قبر میں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی نہ بھی رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو پلاسٹک کوٹڈ کروا کر اور جو جانب قبلہ دیوار ہے اسے تھوڑا سا کھود کر ایک طاق سی بنا کر اس کے اندر رکھ دیں تو انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہوگی اور بہت سی بے ادبیوں سے وہ کاغذ محفوظ بھی رہے گا۔